جی دیکھو، اگر قرآن نہ ہوتا، اگر یہ محفوظ نہ ہوتا، آج ہمیں یہ کون بتاتا کہ اس دنیا میں اللہ نے اپنے خلیفہ کے طور پر آدم کو بنایا تھا، ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا تھا۔ یہ قرآن نہ ہوتا، ہمیں اور آپ کو کون بتاتا؟ اس دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے کرتے 950 سال تک نوح نبی نے اپنا وقت گزار دیا، آخر قوم کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہر دکھ سہتے ہوئے تنگ آ کر جب دعا کی تو قوم جو ہے اس بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں کی وجہ سے تباہ ہو کے رہ گئی۔ بچے وہی ہی جنہوں نے نوح علیہ السلام کے کلمے پر ایمان لایا، دعوت کو مانا، ان کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے، وہی بچے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا؟ اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ ہمیں کون بتاتا کہ آگ کے اوپر بھی حکم چلتا ہے تو رب ذوالجلال کا چلتا ہے، کہ آگ بھی گلزار ہو رہی ہے تو ابراہیم پر ہو رہی ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا کہ چھری بھی حکم مانتی ہے تو کس کا؟ جی ہاں، کہے کہ نہ کاٹنا تو کاٹ کے دیکھے نا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا ہمیں کون بتاتا، ہمیں کون بتاتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہے، اتنا عظیم انسان ہے، وہ بھی اس چبوترے کے اندر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو سامنے رکھ کر وہاں بھی دربار عالیہ کے اندر درخواست کر کے کہتا ہے، اللہ اگر ان کی لاج نہ رکھی تو پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، ان کی لاج نہ رکھی تو تیرا نام لینے والا بھی۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے نا۔ پھر قرآن نہ ہوتا تو کون بتاتا کہ ایک نبی کے ہاتھ کی مٹھی ہے جس کے اندر ریت آتی ہے، جس کے اندر مٹی آتی ہے، اور ایک مٹھی کو محمد مصطفیٰ ایسے پھینکتے ہیں، ایک وہ موقع ہے کہ 100 کا 100 بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ موقع ہے بدر کے موقع پر کہ 1000 بندوں کے آنکھوں میں یہ مٹی پہنچ جاتی ہے۔ یہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا؟ یہ قرآن ہی نے تو بتایا۔ اچھا یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات دیے تھے، اس وجہ سے ان کی امت، ان کے لوگ بھول میں ان کے معجزات کو دیکھ کر ایسے بھولے کہ کہنے لگے کہ یہی خدا ہے، یہی تو پتہ ہے نا۔ توجہ کرو تو 2 گلا کر لیں وہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیت نے ان کے معجزات ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ان کے بارے میں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 3 خدا ہے، عقیدہ تثلیث ہے، اور ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ نہیں 3 مل کر ایک ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ہیں، یہ نظام چلانے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور کچھ نے یہ کہہ دیا نہیں وہ 3 مل کر ایک بنتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی تردید کی، علماء کرام نے اس بات کی تردید کی، آقا محمد مصطفیٰ نے اس بات کی تردید کی کہ ظالموں 3 کیسے ایک ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ اور ظالموں 3 کیسے ایک ہوتا ہے؟ یہ پہلے سے قرآن نے تردید کر دی کہ 3 ایک نہیں ہوتا، 3 3 ہوتا ہے۔ یار نہیں سمجھ آئی؟ خدا ہوئی یا طلاق ہوئی؟ اور 3 کو ایک کہنا یہ عیسائی مذہب ہے، اور اس بات پر قرآن کریم نے تو اتنی سختی کے ساتھ تردید کی ہے، اور لام بھی لائی اور قد بھی لایا اور لفظ کفر بھی لایا۔ لقد کفر، جو کہتا ہے 3 مل کر ایک خدا بنا ہے، اللہ کہتے ہیں پکی تے پکی ٹھکی گل نے اے کافر ہے۔ یہ عقل نہیں خلاف اتنا ہے کوئی، آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی۔ وہاں سے چلتے چلتے ادھر آ گیا مسئلہ کہ 3 ایک ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں، اور سارے سمجھدار کہتے ہیں کہ بھائی 3 ہے، بہتر 3 ہے، بولو 3 ہے۔ کیوں؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وتر اللیل کا وتر النہار، وتر اللیل کا وتر النہار، رات کے وتر دن کے وتروں کی طرح ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہے۔ دن کے وتر کون سے ہیں؟ شام کی نماز، کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ اور ادھر کہاں رات کے وتر دن کے وتروں کی طرح ہے، تو یہ 3 ہے تو وہ بھی 3 ہے۔ عقل نہیں ہے کہتے نہیں 3 ایک ہے۔ اور آؤ آگے چلے، آپ کو دھوکے میں رکھا، لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھو جی یہ 3 طلاقیں جو ہیں نا، 3 طلاقیں جو ہیں یہ 3 نہیں ہیں، ہوتی نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے، بات سمجھنا، انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ 3 کو 3 کہا ہے عمر فاروق نے۔ وہ کہتے ہیں ہم عمر کی بات، ایک طبقہ یہ بھی آیا دنیا میں اور ہے، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اب بھی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کس نے دیا ہے؟ عمر نے دیا ہے۔ اور تھوڑا سا نیچے آئے، انہوں نے کہا چلو ہم بالکل تو ان کی طرح بات کریں گے کہ مسلمان تو پہلے سے ان کو جان چکے ہیں کہ یہ مسجد والے مومن نہیں ہیں، یہ مسجد والے مومن جو کہہ رہے ہیں کہ 3 ہوتے ہی نہیں ہیں، 3 ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو تو ہم کہیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسے کہہ دیا تو مسئلہ خراب ہوگا۔ جو بالکل ان کے ساتھ لگ جائے، تھوڑے سے نیچے آ جاؤ، یہ کہنے لگے 3 ایک ہوتی ہے، 3 جی کیوں جی ہلو ہے، یہ 3 کو 3 قرار دینا عمر فاروق نے کیا ہے۔ چلو یار عمر فاروق نے کیا ہے مان لو نا، کہتے ہم کیوں مانے؟ ہم نے کہا اور مسلمان تو کہتا ہے عمر تو وہ ہے کہ جس کی دریا بھی مانتا ہے، نہیں آتا بچوں، عمر تو وہ ہے کہ جس کی چٹھی اور خط کو دریا بھی مانتا ہے، عمر تو وہ ہے کہ جس کی قدم کی ٹھوکر کو مدینہ منورہ بھی مانتا ہے، زمین بھی مانتی ہے، زلزلے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ عمر کا خط، عمر کا فیصلہ، لکھا ہوا خط دریائے نیل مان لے، وہ چل پڑے اور زلزلہ مدینے سے اٹھ جائے، تو کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا، پتہ لگتا ہے تو کچھ اور سے آئے۔ عمر کا تو عادت مانتے ہیں، عمر اگر جنگلوں میں جاتے ہیں عمر والے، عمر کی فوج جاتی ہے تو اس کی جانور بھی مانتے ہیں، تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، نہ مان عمر کی، محمد مصطفیٰ کی تو مان لو، محمد مصطفیٰ کی تو مان لو نا، محمد مصطفیٰ کی مانو تو عمر کو ماننی ضروری ہوگی۔ آقا کی یہ حدیث نظر نہیں آتی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر بھائیو قرآن کریم یہ مسئلہ بھی حل کر کے چلا گیا ہے، قرآن کے قریب آؤ تو قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، 2 مرتبہ کی دی ہوئی طلاق اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اچھی جگہ پر اللہ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر 2 نہیں 3 کر دی تو نے تو پھر اب تیرے لیے گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں کہ نہیں 3 ایک ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے 2 اور پھر 1 اور کتنی بن گئی ہے؟ 2 اور پھر 1 اور کتنی بن گئی؟ 3 بن گئی۔ قرآن کہتا ہے 3 ہو گئی تو گنجائش ختم، یہ کہتے ہیں نہیں 3 ہونے ہی نہیں دیں گے، ہم کہیں گے 3 بھی 1 ہے۔ عقل مندوں کو ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک معاملہ کرو یار، دیکھو سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے، کدی کدار طریقہ کار سے، پر ان کو پہلے پتہ لگ گیا کہ کریں گے نہیں ہے، ان سے کوئی 3,000 روپیہ چاہے جی کتنے 3,000 چاہتے ہیں، 3 ہی چاہتے ہیں، 3 ہی کرنے کے بعد ذرا 2 جی استاد جی حضرت جی مولانا صاحب مہربانی کرو
اساں تنخواہ ملی ہو سی ادھروں بھی آئی ہو سی کہ تسی مہربانی کرو غریب عید کرنی ہے 3000 قرضہ چاہ دو اور 2 گواہ بھی پیش کر دو کہ انشاءاللہ تساں موڑ دے ساں عیدیوں دوے دڑے تریے دڑے ترے کہنے کہ عیدیوں دوے دڑے کولوں بھی پہلے آنے کولوں عیدی والے دہاڑے جا کے 1000 موڑ دیا وہ آپ سی یہ تو میں 3 دیتے تے آکھو 3 تے 1 ہوندی دیکھیو عقل آوے سی کہ نہ آوے سی انشاءاللہ ہاں جی آوے سی عقل کہ نہ آوے سی وہ خدا کے بندو یہ قرآن کریم ہے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اس کی تشریحات کر دی وہ تشریحات حضرات صحابہ اکرام نے سیکھی اور امت تک پہنچا دی صحابہ کا امت پر یہ احسان ہے جیسے قرآن سنا جیسے قرآن محمد سے لیا جیسے قرآن کی تشریح سنی ایسے ہی امت کو پہنچا دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی تشریحات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میں ایک اور بات جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کے مطابق کرنا چاہتا تھا اگر آپ اجازت دیں